الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم منبر نور پر جلوہ فروز عمائدین ملت بالخصوص میرے آقائے نعمت مخدوم ابن مخدوم شہزادہ حضور حافظ ملت سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ حضرت علامہ شاہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی موقر اساتذہ دارالعلوم اشرفیہ الجامعۃ الاشرفیہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کے حبیب کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اور آپ کو الجامعۃ الاشرفیہ میں عرس حضور حافظ ملت کے جشن زرری میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک یادگار لمحہ ہے، صدیاں جس کی یاد باقی رہے۔ اس عرس مبارک میں ہم جس ذات گرامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے حاضر ہوئے، دنیا انہیں ابو الفیض جلالۃ العلم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالعزیز ابن حافظ غلام نور علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے جانتی ہے۔ حافظ ملت کا نام محتاج تعارف نہیں، بلکہ اپنی ذات کو استناد بخشنے کے لیے اب ہم حضور حافظ ملت سے اپنی نسبت اور غلامی کا اظہار کرتے ہیں، سبحان اللہ اور عزیزی نسبت اب اپنے اعتماد کے اظہار کا ایک ذریعہ ہو گئی۔ میرے دوستو، حضور حافظ ملت کی ذات گرامی ایسی ہمہ جہت سینکڑوں پہلو لیے ہوئے تھی۔ مثال دوں، ایک ہیرا جو بہت چمکتا دمکتا ہے، جس اینگل سے دیکھو ہیرا چمکتا، لیکن یاد رکھنا اس ہیرے میں 56 پہلو ہوتے ہیں، اور ہر پہلو سیقل کر کے اتنا چمکیلا ہوتا کہ جس پہلو سے دیکھو ہیرا چمکتا ہے۔ لیکن حضور حافظ ملت کی ذات 56 نہیں، 656 پہلوؤں سے بھی دیکھی جائے تو ہر پہلو پر سے حافظ ملت چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ حافظ ملت علم میں ممتاز، عمل میں ممتاز، تقوی میں ممتاز، تحریر میں، تصنیف میں، تدریس میں، علم حدیث، علم تفسیر۔ ہم کس بات کا ذکر کریں؟ حافظ ملت اللہ کے بندے تھے تو یقیناً اللہ رب العزت کے ایسے بندے جنہوں نے بندگی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔
رسول پاک کے امتی ایسے بے مثال امتی کہ زندگی کی ایک ایک سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کریمہ کا پرتو نظر آتی تھی. واہ واہ واہ. سنت کے ایسے پیکر کہ حافظ ملت کا چلنا دیکھ کر سنت سمجھ میں آتی، اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر سنت کا ادراک ہوتا. حضور حافظ ملت اس مقام بلند پر فائز تھے جسے مقام تشریع کہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر شریعت سمجھ میں آتی تھی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور حافظ ملت کو اللہ نے وہ دل دماغ، وہ خوبیاں عطا فرمائی تھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے مرد مومن کو اگر تلاش کیا جائے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. سبحان اللہ. اگر کہا جائے تو حق ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور. بے شک بے شک بے شک. حضور حافظ ملت کی ذات اگر ہم ان کی زندگی کے آئینے میں تلاش کریں تو حقیقت میں اقبال نے جس مرد مومن کی نشاندہی اپنے کلام میں کی، ہمارے اس دور میں وہ مومن کامل اگر کوئی نظر آتا تھا تو حضور حافظ ملت نظر آتے تھے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور حافظ ملت کی ذات ہر طریقے سے، ہر رخ سے بے مثل و بے مثال تھی. علم، تقوی، پرہیزگاری کی تو قسمیں کھائی جا سکتی ہیں. حضور حافظ ملت نائب صدر الشریعہ تھے. سبحان اللہ. جانشین صدر الشریعہ تھے. حضور صدر الشریعہ کو جو اعتماد حافظ ملت پر تھا، وہی اعتماد حافظ ملت کے پاس ایک خط کی صورت میں صدر الشریعہ کا خط پہنچا اور کہا کہ میں بریلی شریف عرس میں حاضر ہو رہا ہوں، چلے آؤ. کچھ بتایا نہیں کیوں بلایا جا رہا. حضور حافظ ملت آج کے طلبہ کی طرح نہیں کہ آخری دن حضرت کو سلام کر کے گئے تو پھر مرتے دم تک استاد کا منہ نہ دیکھا. حافظ ملت اپنے وطن مالوف سے بریلی شریف حاضر ہوئے، استاذ کی بارگاہ میں پہنچے. استاذ معظم نے کہا تمہیں صرف اس لیے بلایا کہ میں ہمیشہ اپنے ضلع سے دور رہا، نتیجہ یہ کہ میرا ضلع بد مذہبی کے نرغے میں آیا. اب میں تمہیں سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے مبارک پور بھیجتا ہوں. واہ 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 واہ. حضور حافظ ملت نے سر جھکا کے کہا حضور میں نے طے کیا ہے ملازمت نہ کروں گا. صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے وہ کرامت آثار جملے ارشاد فرمائے، میں کب تمہیں ملازمت کے لیے بھیج رہا ہوں، میں تو تمہیں خدمت اسلام کے لیے بھیج رہا ہوں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اس جملے پر حضور صدر الشریعہ کے سامنے سر جھکا کر حضور حافظ ملت نے صرف ایک بات کہی تھی کہ حضور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اکھاڑے میں بھیج رہا ہوں، تو حضور ذرا داؤں پیچ سکھا دیجئے. تو صدر الشریعہ نے یہ ارشاد فرمایا سکھا تو پہلے دیا ہے، اب عمل کا وقت ہے. زندہ باد زندہ اور باد. دنیا نے دیکھا حضور حافظ ملت آئے تو اس سرزمین کو جس کو قرب و جوار کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا، جانے کب کس نے اس علاقے کا نام، اس بستی کا نام مبارک پور رکھا. قبولیت دعا کی وہ گھڑی تھی. یہ ایسا مبارک پور ہوا کہ اب دنیا کے کسی بھی خطے سے مبارک پور چمکتا دمکتا نظر آتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ضلع کا نام اعظم گڑھ رکھا. اعظم گڑھ جسے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑا پیارا ادبی نام دیا اعظمی. پہلے دور میں بڑے بڑے ادیب کے نام بھی لکھے جاتے تھے، فلاں اعظم گڑھی، فلاں اعظم گڑھی، فلاں اعظم گڑھی. سب سے پہلے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے
حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے نام کے ساتھ اعظمی تحریر فرمایا، واہ واہ اور یہ اعظمیت اتنی ملی کہ آج پوری دنیا سنیت میں، بالخصوص اردو دنیا میں، ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے، مجھے بات بہت پسند آئی کہ آج صرف اشرفیہ کہہ دیا جائے تو سلسلے کی طرف ذہن نہیں جاتا، الجامعۃ الاشرفیہ کی طرف ذہن جاتا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط ترین قلعہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج لوگوں کو شبہ ہے کہ اشرفیہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں واہ رے صدر الشریعہ، خط لکھ کر بھی کہہ سکتے تھے مبارک پورا ہو، لیکن پہلے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں طلب کیا، بریلی بلا کر کہا کہ اب تم جاؤ اعظم گڑھ، اور اعظم گڑھ جا کر مبارک پور جا کر تمہیں کچھ اور نہیں بریلی کے امام احمد رضا کے مسلک کی خدمت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضور اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں ایسے نیاز بند تھے حضور حافظ ملت، کہ جب کبھی تحریر میں، جب کبھی کسی مجلس میں اعلیٰ حضرت یا صدر الشریعہ کا نام آتا تھا تو حضور حافظ ملت سر جھکا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک عادت تھی، یعنی وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے سنیت امام احمد رضا سے ہٹ کر آج کسی چیز کا نام نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور پھر حضور حافظ ملت نے جو کچھ کیا، ان کی پوری زندگی ایک دو تقریر نہیں، ایک دو کتاب نہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی، سینکڑوں لکھی جائیں گی، لیکن پھر بھی کہنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واہ واہ واہ، حضور حافظ ملت کے زندگی کے بہت شانیں ہیں، بے شمار کرامتیں ہیں۔ آج میں ان کرامتوں کا ذکر نہیں کروں گا، آج ان کی علمی، عملی اور دیگر خوبیوں کا ذکر نہ کروں گا، بلکہ صرف ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت دوں گا۔ حضور حافظ ملت مبارک پور سن 1935 میں آئے۔ وہ 1935 کا دور ایسا عالم رستہ خیز تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کی بساط لپیٹی جا چکی تھی، اور یہاں چوٹی دھاریوں کی ایسی مکاری اور گیاری سازشیں چل رہی تھیں۔ ان سازشوں کے ساتھ ساتھ ایسی سیاسی اتھل پتھل تھی کہ جتنے مسلمانوں کے ملت کے دردمند دانشور تھے وہ اسی میں پھنس کے بیچارے رہ گئے۔ وہ سیاسی چپقلش، وہ لیگ اور کانگریس کے جھگڑے، اور دونوں طرف سے جو کچھ بھی ہوا سو ہوا۔ ایسے وقت میں جب لوگ ہواؤں کے رخ پر جا رہے تھے، حضور حافظ ملت نے دنیا کے سامنے تنہا اپنی اکیلی ذات کے بل پر ایک مقصد چنا۔ وہ مقصد یہ تھا ملک کٹے بٹے جو کچھ ہو سو ہو، لیکن ملت کی پاسبانی اس وقت ہوگی جب ملت پڑھی لکھی مسلمان ہو۔ واہ واہ واہ، اس مقصد کے تحت کسی طبقے کی طرف نہ جا کر، کسی سیاسی چپقلش میں نہ پڑھ کر، حضور حافظ ملت نے بالکل خاموشی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب اس سرزمین کو علم دین کا قلعہ بنانا شروع کیا تو وہ عالم رستہ خیز، جب سیاسی بھونچال تھا، جب پوری ملت پریشان تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا، ایسے وقت میں بالکل خاموشی کے ساتھ حضور حافظ ملت مسلک اعلیٰ حضرت کی پاسبانی کے لیے غریب بچوں کو لے کر دین کی تعلیم دینے لگے، اور پھر انہیں دین کی تعلیم دیتے دیتے وہ وقت بھی آیا کہ اس کام میں حضور حافظ ملت کو 40 سال تک جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خدا کی قسم پتھر ہوتا تو پانی ہو جاتا، اللہ اکبر، صحرا ہوتا تو دریا بن جاتا، دریا ہوتا تو بھاپ بن کے اڑ جاتا، لیکن ساری تکالیف برداشت کر کے تنہا بغیر کسی کے سہارے
حضور حافظ ملت نے یہ اتنا بڑا عظیم چمن آباد کر کے بتایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کبھی کسی کی چاپلوسی نہ کی، دریوزہ گری نہ کی، امیروں کے در پر جا کر انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کی، جب بھی اپنا دامن کرم پھیلایا دین کے لیے پھیلایا، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ عظیم الشان کام امیروں کی دولت پر نہیں، بادشاہوں کی شہنشاہی وجاہت پر نہیں، زمینداروں کی عطاؤں پر نہیں، غریب فقیروں کے چندے پر حضور حافظ ملت نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جج صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کافی پڑھے لکھے دانشور، کہنے لگے ہندوستان کی تاریخ میں یہ جو ماضی قریب کے 150-200 سال کی تاریخ ہے، سارے بزرگوں کا تقدس اپنی جگہ، سب کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن میں ذاتی طور پر حضور حافظ ملت سے بہت متاثر ہوں، صرف اس لیے کہ حضور حافظ ملت ایک غریب بستی سے اٹھ کے آئے تھے، ایک غریب خاندان سے اٹھ کے آئے تھے، کوئی خانقاہی نظام ان کے پیچھے نہ تھا، کوئی زمینداری طاقت ان کے پیچھے نہ تھی۔ حضور حافظ ملت بڑی عمر میں تعلیمی میدان میں آئے تھے، غریب پاخار ماحول سے آئے تھے، اور دنیا کی کوئی تعلیم حاصل نہ کی تھی، جو کیا تھا صدر شریعت کی بارگاہ میں حاضر رہ کے سیکھا تھا۔ اور ایسا شخص جس نے دنیا نہ دیکھی تھی، اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک ایسا انقلاب جو پوری 150 سال کی تاریخ میں ایسا مثالی ہے۔ وہ انقلاب پیدا کیا کہ دنیا نے معمار قوم و ملت کہا تو بجا، حافظ دین و ملت کہا تو بجا، ملت کا محافظ کہا تو بجا۔ حافظ ملت تنہا اکیلے بغیر کسی کے سہارے اتنا عظیم کام کر گئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حافظ ملت بڑے مخلص، اخلاص ان کا ایسا تھا، اسی اخلاص نے انہیں اس مقام بلند تک پہنچایا۔ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا حضور حافظ ملت کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ان کا خلوص، ان کی للہیت ہے، یہ خلوص ہی کی برکت ہے کہ حافظ ملت نے وہ کر دکھایا جو پوری قوم مل کے نہ کر پائی۔ حافظ ملت کی ایسی بے شمار کامیابیاں، کامرانیاں، ان کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب اخیر میں صرف ایک بات کہوں، حضور حافظ ملت کی کرامتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں، لیکن ایک دو کرامت میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کرامت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کسی کو دولت عطا کر دی جائے، کسی کو بچے عطا کر دیے جائیں، کسی ایک کی زندگی سدھار دی جائے۔ اس نصیحہ نفس نے پوری بیمار ملت کو زندگی دی، اور پوری ملت کو بیماری کے کٹگھرے سے نکال کر، نرغے سے نکال کر ایسی مسیحائی کی کہ علم و فن کا وہ دور دنیا نے دیکھا کہ ابھی اس سال کے فارغین کی 32 وہ کتابیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ جس کتابوں کو یہاں کے پڑھنے والے طلبہ نے لکھا ہے۔ جب طلبہ اس شان کے ہیں تو یہ اساتذہ کرام کی شان زندہ باد زندہ باد زندہ میرے باد۔ دوستو، آج حضور حافظ ملت کی ایک کرامت عرض کر دوں۔ میرے شیخ طریقت، مرشد اجازت، حضور اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ ایک بار ہمارے غریب خانے پر جمع تشریف فرما تھے، بات چلی اشرفیہ کی، کہنے لگے کاش حضور حافظ ملت چند سال اور زندہ رہ گئے ہوتے تو اشرفیہ پھر اشرفیہ ہوتا۔ اتفاق سے میں نے عرض کی حضور کتنے سال سے اشرفیہ نہیں گئے؟ تقریباً 15-16 سال سے زائد ہو گئے۔ میں نے کہا حضور میری دعوت پر ایک بار تشریف لے چلے۔ حضرت آئے، آنے کے بعد برجستہ حضور اشرف الفقہا نے اسی میدان میں کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم میرے ذہن و فکر میں جو اشرفیہ کا منظر تھا حضور حافظ ملت ہوتے تو اشرفیہ ایسا ہوتا۔ واللہ العظیم
الجامعۃ الاشرفیہ کو میں نے اس سے کہیں بڑھ کر پایا جیسا میں سوچ کے آیا تھا۔ زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، کرامت حضور حافظ ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جب آنے لگے تو پھر ہر سال آتے رہے، اور ہر سال آتے پورے کمپاؤنڈ میں گھوم گھوم کر ایک ایک کمرے کو دیکھتے تھے۔ میں نے خود دیکھا جو نئے علماء آتے، ان کے تعلق کے لوگ آتے، حضرت لے جا کے ایک ایک کمرہ بتاتے کہ دیکھو مدرسہ اسے کہتے ہیں، جامعہ اسے کہتے ہیں، دین کا کام ایسے ہوتا ہے۔ تم ایک چھوٹے سے کمرے کو پورا دارالعلوم بنا کر پورے دنیا میں شور کرتے ہو، اور یہ اشرفیہ جانے کتنے دارالعلوموں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک بار انہیں اشرف الفقہا نے کہا تھا، خوش مزاج تھے، کہنے لگے کہ حضرت کی بات بھی بڑی عجیب ہے، ہمیشہ کہتے تھے زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، لیکن یہ بڑے میاں بہت عقل مند ہیں، یہ زمین کے نیچے بھی گئے تو وہیں سے کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فیضان کا دریا سبحان اللہ، زندہ باد، یہ روحانی فیضان ہے کہ آج الجامعۃ الاشرفیہ اتنا پھلا پھولا نظر آتا ہے، اور انہی کا فیضان نظر تھا میرے دوستو، جس کی ایک نظر نے ارشد القادری کو رئیس التحریر بنا دیا، شریف الحق کو نائب مفتی اعظم ہند بنا دیا، حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ کو محدث کبیر بنا دیا، مولانا عبد المنان کو بحر العلوم بنا دیا۔ جس شخص کو دیکھو، اس سنی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی تاجدار ہیں، ان تاجداروں کو دیکھو، ان سب پر فیضان نظر ہے تو حضور حافظ ملت کا۔ جب حافظ ملت نے دوسروں کو ایسا نوازا تو اپنے شہزادے کو کیسا نوازا ہوگا؟ میرے دوستو، حافظ ملت کی ایک کرامت سن لو۔ حافظ ملت نے کبھی اعلان نہ کیا کہ میرا نائب کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا، اس کا اعلان کبھی نہیں کیا، نہ اشارے میں، نہ کنائے میں، نہ محفل میں، نہ تنہائی میں۔ لیکن ان کی روحانیت دیکھو کہ حضرت حافظ ملت کے چہلم شریف میں جو علماء کی میٹنگ ہوئی، اس وقت بغیر کسی پلاننگ کے جس کے کاندھے پر اس دارالعلوم کی سربراہی کا بوجھ رکھا گیا، وہ شہزادے حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ تھے۔ اس وقت لوگوں نے سوچا بھی نہ ہوگا میرے دوستو، اس لیے کہ میں بھی اس وقت 12 سال کا تھا، اور سے چہلم میں میں بھی حاضر تھا، اسٹیج اسی جگہ تھا، یہی تھا، ہم لوگ یہاں موجود تھے۔ یہ اتنا شاندار پنڈال بھی نہ تھا، ایسی روشنی بھی نہ تھی، لیکن پورا اسٹیج بھرا تھا، علماء اہل سنت سے پورا اسٹیج بھرا ہوا تھا۔ اور ایسے میں وہ ذات گرامی تشریف لائی، دنیا جسے برہان ملت کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار برہان ملت کی صدارت میں جب عرس چہلم حضور حافظ ملت کا ہوا، یہ فقیر بھی اس کا چشمدید گواہ ہے کہ حضور برہان ملت نے اسی اسٹیج پر حضور سربراہ اعلیٰ کو اپنے سینے سے لگایا اور اعلان کیا، مجھے میرے اعلیٰ حضرت نے جو کچھ دیا ہے میں سب مولوی عبدالحفیظ کو عطا کرتا ہوں۔ میرے دوستو ذرا سوچو، اللہ والوں کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے۔ حافظ ملت کے شہزادے کو دنیا نے بعد میں دیکھا، اعلیٰ حضرت کے نور دیدہ نے اسی دن پہچان لیا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور حافظ ملت کی بہت ساری خوبیاں الحمدللہ ان کے شہزادے والا شان میں تھی۔ یہ بات 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ 50 سال ہو گئے حضرت کی سربراہی کو، اور اس 50 سال میں میں جگ بیتی نہیں آپ بیتی بتاتا ہوں۔ الجامعۃ الاشرفیہ جنون کی طرح ان کے رگوں میں خون بے شک بے شک بے شک۔ کبھی انہوں نے اپنے گھر کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے
کچھ نہ سوچا تو الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے، ان کے طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے بہت کوششیں کی، اور میں آپ کو بتاؤں تو حیرت کرو گے، ایسا بھی ہوا ہم نے ہزاروں روپے حضرت کے مزار کی تزئین و آرائش کے لیے دیے، حضرت نے لے کے رکھ لیا، کہا مولانا اعجاز صاحب کو دے دیں گے، لیکن ہزاروں روپے دے کر بھی کوئی اس پر تبصرہ نہیں، اور اسی کے فوراً بعد کسی نے 25 روپے دیے کہ حضور یہ مدرسے کے لیے ہے، خدا کی قسم اللہ کو شہید و بصیر کہہ کر فقیر گواہی دیتا ہے، اس 25 روپے کے مدرسے کے چندے پر جتنی دعائیں دی ہیں وہ ہزاروں روپے مزار کے اوپر چندے پہ کوئی دعا نہ دی تھی۔ میرے دوستو یہ کیا تھا؟ یہ وہی اخلاص تھا۔ مزار تو میرے ابا جان کا ہے، مزار تو مزار ہے، لیکن مدرسہ یہ تو رسول پاک کی امانت ہے، یہ تو غوث پاک اور فرید نواز کی امانت ہے، یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کی امانت ہے۔ اس کے لیے جو کچھ بھی کوشش کی گئی، کیا نہ کیا گیا۔ ایک بار حضرت کے ساتھ میں مبارک پور حاضر ہوا، مبارک پور حضرت نے جو کچھ دکھانا تھا دکھایا، اپنی قیام گاہ پہ لے گئے۔ اس وقت وہ جھوپڑا تھا، وہ کچا مکان، مدرسہ دکھایا، حضرت اندر بھی لے گئے، کوئی تھا نہیں مکان میں، سب وطن گئے ہوئے تھے۔ دکھانے کے بعد مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہے آپ کے سربراہ اعلیٰ کا کاشانہ۔ اس پر ہم نے یہ سوچا کہ حضرت نے اتنی مدارس بنا دیے، اتنی بلڈنگیں بن گئیں، ایک اپنا وہ بھی مکان بن جاتا، وہ بھی ذاتی نہیں مدرسے ہی کا تو ہے۔ تو مجھے اس وقت کسی مبارک پور کے لوگوں نے بتایا کہ بلرام پور سے ایک بار لوگ آئے تھے، اس زمانے میں 51,000 روپے لے کے آئے تھے، کہا تھا حضرت یہ پیسہ نہ زکوٰۃ کا، نہ فطرے کا، نہ صدقے کا، یہ خاص آپ کا نذرانہ، اس سے آپ یہ مکان بنوا لیں۔ حضرت نے فرمایا میرا مکان یوں ہی رہے تو بھی میری زندگی گزر جائے گی، لیکن اشرفیہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ 51,000 کی رسید بنا کر ان کے ہاتھ میں تھما۔ آج ہے اس طرح کے لوگ، آج لوگ کچھ بھی کہا کریں، اگر حضور سربراہ اعلیٰ کی زندگی کے وہ واقعات جو میرے ساتھ گزرے ہیں بیان کرنے لگوں تو صبح ہو جائے، لیکن اب وقت نہیں میرے دوستو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دارالعلوم کے لیے جو اخلاص، جو محبت، جو پیار، جو لگن، جو طلب حضور سربراہ اعلیٰ کو ہے، کاش اس کا 10واں حصہ بھی ہمیں مل جائے، ہماری عاقبت سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو ایک بار حضور حضور سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ بمبئی تشریف لائے ہوئے، مجھے پتہ نہیں، میں نے مولانا عبید الرحمن صاحب کو فون کیا کہ میں نے میرے گھر میلاد شریف کی محفل رکھی ہے، آپ اور مولانا ابرار آ جائیں تو بہت اچھا ہو۔ تو انہوں نے کہا ارے ہم لوگ تو ابھی حضرت کے ساتھ بمبئی میں ہیں۔ میں نے کہا اچھا بمبئی میں ہیں، حضرت ہیں، ارے اگر حضرت آ جائیں تو بڑا اچھا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ حضرت ابھی بتا رہے تھے کہ کل ایک صاحب سے دعوت انہوں نے قبول کر لی ہے، وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ اب مولانا عبید الرحمن ہے، انہوں نے فوراً یہ کیا کہ حضرت سے کہا حضرت کل اگر آپ بھیونڈی چلے تو وقار بھائی کہہ رہے تھے کہ مدرسے کا کچھ کام ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا جا تو سکتا ہوں، لیکن میں نے دوسرے سے وعدہ کر لیا، وعدہ خلافی مومن کی شان نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت مولانا عبید الرحمن نے کہا اچھا آپ نہ کہیں، جن کے یہاں دعوت ہے ان کا فون نمبر دے دیں۔ ان کا فون نمبر لیا، ان سے فون کیا، انہیں فون کر کے کہا اگر آپ کی دعوت کل ہو جائے تو چلے گا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل صحیح۔ فوراً دوسرے دن سربراہ اعلیٰ کو لے کر مولانا عبید الرحمن فقیر کے غریب خانے پہ پہنچے۔ میرا چھوٹا سا مکان، اس میں 50-60 آدمی بمشکل، اور اس میں جب تک میلاد کی محفل شروع ہوئی تو میرے دوستو میرے منہ سے صرف یہ نکل گیا آج جتنا انعام ملے گا، جتنا نذرانہ ملے گا، سب الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے۔ جیسے ہی کہا اور وہ 50-60 افراد
پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آیا کہ وہ 2 گھنٹے کی محفل میں 1,65,000 روپیہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اور وہیں پر پھر بھی یہ بھی اعلان ہو گیا کہ جتنا آیا ہے اتنا اور ہم اشرفیہ کو دیں گے۔ میرے دوستوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنا روپیہ آیا کہاں سے؟ یہ اس خلوص کی برکت تھی الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے جو دیوانگی اشرفیہ کے لیے کب کہاں سے کتنا روپیہ آتا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس یہی آخری بات میرے دوستو، آج یہ جو کچھ بھی بہار ہے، یہ پچھلے 50 سال میں حضور سربراہ اعلیٰ نے جو کیا ہے، آج کے یہ بچے کیا جانے۔ میں صرف ایک بات عرض کروں، آپ غور کریں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضور سربراہ اعلیٰ بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے گھر کو چلانے میں 5 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، یہ 5,000 بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں اور اتنے اساتذہ کو بھی سنبھالنا ہے، اور پھر چندہ دینے والوں کی ناز برداری الگ ہے۔ ایسے میں بھی اگر ان کا دل دماغ اپنی جگہ مضبوط ہے تو میرے دوستو یہ بھی کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔